السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے محرم الحرام کے حوالے سے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ آپ سب تک محرم الحرام کے حوالے سے جو معلومات اور جو علم میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ محرم الحرام کے حوالے سے جو میری پہلی ویڈیو ہے اس میں نے محرم الحرام کی اہمیت اور اس کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، تو وہ وہاں سے لنک اوپن کر کے تو اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ محرم الحرام کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ محرم الحرام حرمت کے مہینوں میں آتا ہے۔ حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ جو 4 مہینے ہیں، محرم الحرام، رجب المرجب اور ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ 4 مہینے جو ہیں ان کو حرمت کے مہینے قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان مہینوں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے ان مہینوں کے احترام میں کوئی کمی واقع ہو، بے حرمتی ہو۔ مطلب کہ گناہوں سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں ان 4 ماہ میں آپ بچنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو 12 ماہ ہی اللہ پاک کے مبارک مہینے ہیں، اور ان سب میں اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، گناہ نہ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 ماہ کو معتبر قرار دیا کہ ان 4 مہینوں میں آپ کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہ کریں، پرہیز کریں، تقوی اختیار کریں، صبر اور برداشت اپنے اندر لازمی پیدا کریں۔ محرم الحرام ہمیں صبر اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ آپ اگر محرم الحرام کے بارے میں تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محرم الحرام کی جو قدر و منزلت ہے، جو فضیلت ہے، یہ واقعہ کربلا کے بعد بڑھ گئی ہے۔ باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے کی جو قدر و منزلت ہے، جو اہمیت ہے، وہ باقی مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ اس کو نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہو گئی، اس کو نسبت اہل بیت سے ہو گئی۔ اس لیے محرم الحرام کا احترام ہم پر لازمی ملزوم ہو جاتا ہے کہ ہم محرم الحرام کا احترام پورے دل سے، عقیدت سے کریں، اور اس میں ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو۔ محرم الحرام کی اہمیت جو ہے وہ زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ زمانہ جس میں لوگوں کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تب بھی لوگ محرم الحرام کا احترام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب اسلام دنیا میں پھیلا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا بول بالا کیا، تب محرم الحرام کی جو اہمیت تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس کے بعد واقعہ کربلا جب رونما ہوا، اس کے بعد اس کی اہمیت اور زیادہ بلند و بالا ہو گئی۔ واقعہ کربلا سے ہمیں کتنے اسباق ملتے ہیں، اگر ہم غور کریں اور جانیں اور سمجھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں بہترین زندگی سنوارنے کے بہت سے مواقع ملتے ہیں، بہت سے سبق ملتے ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا درس جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہے صبر کا درس۔ واقعہ کربلا سے ہمیں صبر کا درس ملتا ہے۔ سب سے پہلا درس جو ملتا ہے وہ صبر کا درس ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہر معاملے میں صبر سے کام لینا چاہیے، چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں، ہمیں ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کو مومن میں سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ ہے صبر۔ اس کے بعد دوسرا درس جو ملتا ہے وہ ہے برداشت کا درس، کہ ہمیں ہر چیز کو ہمت اور بہادری سے برداشت کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جذباتی فیصلوں میں ہمیشہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں درس دیا جاتا ہے وہ ہے اللہ پاک پر کامل یقین اور اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اگر ہم اللہ پاک پر یقین رکھیں گے، ہمارا یقین مضبوط ہوگا اور ہم ایمان پر قائم رہیں گے تو ہمیں
ناکامی نہیں ہوگی۔ اگر ہم کسی طرح سے ہمت ہارنے لگتے ہیں تو جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ہم ایمان کامل ہوگا، مکمل ہوگا، ہمیں یقین ہوگا اپنے رب تعالیٰ پر کہ وہ جو کرتا ہے اس میں اس کی بہتری ہے، یہی اس نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، یہی اس کی رضا ہے۔ اگر ہم یہ سب جان لیں، سمجھ جائیں تو ہمارے لیے زندگی گزارنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو واقعہ کربلا آپ کے سامنے مثال ہے، ایک عظیم مثال جس سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں، درس حاصل کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے اچھے سے گزار سکتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ بتا سکوں کہ اس سے ہمیں کیا درس ملتے ہیں اور ہماری زندگی پر کس طرح سے وہ عمل درآمد ہو سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ اگر ہم چاہیں صبر، برداشت اور ایک کامل یقین اپنے ایمان پر رکھ کر، ایمان کو پختہ کر کے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہ کر ہم اپنی زندگی بہت بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون لا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور میں سمجھانے میں کامیاب رہی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی۔ میرے ساتھ بنے رہیے گا، آپ کی رائے میرے لیے بہت ضروری ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا علم، اپنی باتیں، اپنی سوچ، اپنا نظریہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گی تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔